أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ النساء آیت نمبر 42. جس دن یعنی قیامت کے دن یود الذین کفروا کافر لوگ چاہیں گے، وعصوا الرسول اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، یہ دونوں قسم کے لوگ یہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ہمارے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جاتا، ہم ملیا میٹ ہو جاتے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اپنی باتیں جو ہیں وہ اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، یعنی ساری باتیں ظاہر ہوں گی تو ان سے اتنا زیادہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے یہ نافرمان اور کافر لوگ کہ وہ چاہیں گے کہ اب باتیں تو چھپ نہیں سکتی. جس طرح سورہ النبا میں ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاتا. اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں یوں ہوں جیسے کسی کی ہتھیلی پر سب کچھ سامنے ہوتا ہے، اسی طرح میں اپنے پروردگار کے سامنے تھا اور مجھے خیال تک نہ آیا کہ احکم الحاکمین تو مجھے دیکھ رہے ہیں. وہاں جا کر کیسے پتہ چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر سے جانتے ہیں کہ وہاں پر مجرم کی یہ کیفیت بن جائے گی کہ وہ اب اللہ سے باتیں تو چھپا نہیں سکیں گے اور ہمارے شرم کی حالت یہ ہو جائے گی کہ لو تسوا بہم الارض، وہ چاہنا شروع کر دیں گے. یعنی قیامت کے مناظر مختلف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. مجرم جو جو دن چڑھتا جائے گا قیامت کا اور جو جو میدان محشر کا وقت گزارتا جائے گا، اسے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، تجربہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں اگر جھوٹ بولوں بھی صحیح نہ تو میرے جھوٹ نے یہاں کام نہیں آنا. مثلا ابتدا میں جب کیس چلے گا تو اس وقت عقیدے کی جانچ شروع ہوگی اور اس کے شرک کو پرکھا جائے گا، تو یہ اس وقت کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. جب دیکھے گا نا شرک کی سزا تو ابد الاباد کی ہے، تو اس وقت کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے رب ہمارے تیری ذات کی قسم ہم نے تو شرک کیے ہی نہیں ہے تیرے ساتھ. کیونکہ جس چیز کو وہ شرک سمجھتا تھا، جس چیز کو وہ شرک ہونا چاہیے تھا، اس کو شرک سمجھتا ہی نہیں تھا. تو لہذا دنیا میں اللہ کا قرآن اگر پڑھ لیتا تو اسے شرک کی حدود سمجھ آ جاتی کہ شرک فی الالوہیت ہوتا ہے، شرک فی الحکم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، اللہ کے احکام میں غیر کو شریک کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع سجدے، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی کے نام کے چڑھاوے، یہ بھی شرک ہیں. اور اسی طرح جہاں اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا امر چلتا ہے، وہاں اپنے جھوٹے حکمرانوں کی، اپنی پارٹیوں کی، اپنی جماعتوں کی باتیں مان لینا، اپنے رشتہ داروں کے پیچھے چل پڑنا، یہ بھی تو اسی طرح شرک ہے اللہ کے حکم کے سامنے. تو جس چیز کو جو شرک ہونا چاہیے تھا اس کو یہ شرک سمجھتا نہیں تھا، تو کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو شرک کیا نہیں ہے. پھر جب کیس بننے شروع ہو جائیں گے، بتایا جائے گا کہ یہ شرک نہیں ہے تو کیا تھا، یہ شرک نہیں ہے تو کیا تھا. بس اس وقت پھر یہ حسرت اور افسوس کے مارے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا. لیکن یہ تو صرف چاہت ہے. لو تسوا بہم الارض، کاش زمین میں ملیا میٹ ہو جاتا. تو یہ تو صرف چاہت ہے، تو اس کا تو کوئی اس پر عمل درآمد تو ہونا نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ چاہت کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول،
ہے کاش ہم نے اللہ کے کہنے مان لیے ہوتے. کتنے اللہ کے فرامین خوبصورت قرآن میں موجود تھے. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، ہے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کر لی ہوتی. اب اللہ کے نبی کی اطاعت، قرآن کی اطاعت وہی جس طرح کہ اس کا حق ہے اسی طریقے سے ہی ہوگی. یعنی قرآن کو پورا سمجھا اور پڑھا جائے گا، حدیث رسول اللہ کو پڑھا اور سمجھا جائے گا، نہ کتاب اللہ پر اور نہ حدیث رسول اللہ پر اپنی منمانیاں چلائی جائیں گی. ورنہ تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم ان کی مان لے ہوتے، ہم نے فلانے کے پیچھے چلتے رہے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانے کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا. یہ بھی ایک خواہش ہے، جس طرح زمین کے ساتھ ملیا میٹ ہو جانا یہ بھی ایک خواہش ہے، اسی طرح یہ بھی ایک خواہش کرے گا. اور پھر قرآن کے بارے میں اسپیشل رو کر جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوگا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. یہ مجرمین یعنی کفار ہوں یا نافرمان ہوں، یہ ان کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. یہ تو سورہ النساء آیت نمبر 42 تھی نا کہ ود الذین کفروا وعصوا الرسول. اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 66 میں ہے. اللہ کریم نے وہاں ایک جملہ یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعِلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ ان کو جو واعظ ہوتے ہیں نا، اگر یہ ان واعظوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کے لیے بہت فائدے ملیں گے، بہت بہتر ہوگا. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی بڑا زوردار صیغہ لگایا کہ اگر کتاب اللہ کے واعظ جو ان کو صبح و شام کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واعظ شروع ہیں، اگر یہ لوگ اسی طرح مان لیتے جس طرح کہ ان کو واعظ ہو رہے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت بہتری آتی، بڑی تبدیلی آتی. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کو بہت زیادہ پکا رکھنے کے لیے یہی واعظ کافی ہو جاتے، بڑا پکا ہوتے، بڑی سختی سے پکا ہوتے. یعنی شیطان بھی ان کو نہیں لا سکتا. کہاں وہ جھوٹے لوگ اور فرقے ان کو ہٹاتے، ابلیس لعین بھی اپنی پوری کوششوں سے انسان کو مجرم نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ واعظ کے پیچھے چلتے رہیں. اگر اپنی منمانی شروع کر دی، یہ گناہوں کی زندگی پر چلنا شروع ہو گئے تو پھر تو اس وقت ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا. جس طرح کے اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 83 میں بھی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی امن یا خوف کی بات آ جائے تو اس کو اپنی طرف سے اڑاتے پھر رہے ہوتے، اپنی طرف سے. حالانکہ دین میں رکھنے ڈالنے کی، اپنی منمانیاں کرنے کی اجازت تو نہیں ہوتی. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہی اپنی باتیں، امن ہے، خوف ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اگر یہ اپنے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پیش کر دیتے کہ وہاں سے رہنمائی اور تصدیق حاصل کر لے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے اپنے بڑوں کی طرف یہ بات کو سپرد کر دیں جو اولی الامر ہیں، جن کا امر چلتا ہے، جو شریعت کے اوامر کو دیکھ کر آگے اوامر کرنے کا حکم کرتے ہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کوئی بھی ایسا معاملہ چل نکلے تو جو گہرائی کے ساتھ معاملے کے تہ تک پہنچنے والے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ کہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہاں اطاعت ہو رہی ہے، کہاں فائدہ ہے اور کہاں نقصان ہے. لوگوں، اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو چکا ہے. تمہیں جرم کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے پورا کا پورا سامان قرآن میں موجود ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کے یہ فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم شیطان کے پیچھے ہی چلنے والے ہوتے. بہت تھوڑا تم شیطان سے بچ سکتے، زیادہ تو تم شیطان ہی کے پیچھے چلتے. یہ کتاب اللہ، یہ سنت رسول اللہ کی سچائیاں تمہارے سامنے ہیں، ان کو لے لینا تو یہ حسرت اور افسوس دن قیامت تمہارا مقدر نہیں بنے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا